بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد ان مخصوص کلمات کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے جسم سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر کوئی مرض قریب نہیں آتا، خواہ وہ کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور لا علاج بیماری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ ان مختصر کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس کی رحمت سے انسان مکمل طور پر تندرست ہو جاتا ہے اور موت تک بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ ان کلمات کو عصر کی نماز کے فوراً بعد 3 بار دل سے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے سخت بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے سادہ کلمات میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ کلمات نہ صرف جسمانی بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں بلکہ دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتے ہیں، اور انہیں پڑھنے والا اللہ کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے، حتیٰ کہ برسوں پرانی بیماری بھی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک انتہائی سادہ تھی اور آپ کے اخلاق و کردار کا اندازہ آپ کے لباس اور گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران تھے، مگر عاجزی و انکساری آپ کا زیور تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی صبح و شام گوشت اور روٹی کا کھانا ایک ساتھ موجود نہ ہوتا، الہ یہ کہ مہمانوں کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کی ذات سے برکت لینا شفا کا باعث ہے، اور جو دل سے آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سیر ہو کر نہ کھائی، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آل محمد نے کبھی 3 راتیں لگاتار گندم کی روٹی سیر ہو کر نہ کھائی۔ یہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ جس نبی کے صدقے ہمیں رزق ملتا ہے، انہوں نے سادہ خوراک پر قناعت کی، کبھی شکوہ نہ کیا اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال رکھا۔ آپ کی سیرت میں صبر، قناعت، برداشت اور عاجزی کا سمندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا، اور اگر کچھ ہوتا تو صرف کھجور اور پانی پر گزر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ملتا امت پر لوٹا دیتے، کبھی کسی فقیر یا حاجت مند کو خالی نہ لوٹاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے جب بھی کسی نے مانگا آپ نے کبھی انکار نہ کیا۔ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ سخت دل بھی موم ہو جاتے اور دشمن دیوانے بن جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی اف تک نہ کہا، نہ کبھی شکوہ کیا، نہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا یا وہ کیوں نہ کیا۔ آپ کا چہرہ مسکراتا چہرہ، نرم لہجہ اور محبت بھرا انداز ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ آپ کی سیرت ہمیں اپنی خود غرضی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ذرا سی بات پر لڑتے ہیں، تھوڑے مال پر فخر کرتے ہیں اور نعمتیں کم ہوں تو شکوے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کھجور کی چٹائی پر گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے حجرے میں آئے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر دیکھے تو رو پڑے اور کہا، کیسر و کسرہ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ اس چٹائی پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہ سبق ہمیں عاجزی، شکر اور محبت بانٹنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی بدلہ نہ لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میری دنیا سے کیا نسبت؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ آپ کی زندگی سادگی کی تصویر تھی اور آپ نے صحابہ کو بھی دنیا کی بے وقتی سکھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے جہاں ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے فرمایا، کون اسے 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ نے کہا، 1 پیسے میں بھی نہ لیں گے۔
یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا مفت لے لو گے؟ صحابہ نے کہا زندہ ہوتا تب بھی عیب دار تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا۔ ناظرین، ان کلمات میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو شخص لا علاج بیماری سے پریشان ہو وہ ان کلمات کو اپنائے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے انہیں عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں 1 بار درود پاک اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 بار مکمل کرنی ہے۔ آخری بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمات پڑھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح 99 بار پڑھیں اور آخری بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ پھر درود پاک دوبارہ پڑھیں۔ یہ عمل بیماریوں سے شفا، رزق میں وسعت، گھر میں خوشحالی، میاں بیوی میں محبت، اولاد کی فرما برداری اور روحانی سکون کا باعث ہے۔ یہ کلمات عام امراض سے لے کر کینسر، دل کی بیماری یا گردوں کی خرابی جیسے لا علاج امراض تک شفا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ پڑھنے والے کو صبر اور طاقت ملتی ہے۔ یہ عمل قرضوں سے نجات، کاروبار میں ترقی اور دل کے وسوسوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کلمات پڑھنے والے کو شفا، رزق، سکون اور جنت نصیب فرمائے، گناہ معاف کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی دے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مسکراتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔